الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے ڈپریشن کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی، تو جمعہ کے بعد چند احباب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، اس پر مزید گفتگو ہونی چاہیے۔ ہم نے مناسب جانا کہ وہ موضوع جس سے لوگ استفادہ کریں اور سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس پہ مزید گفتگو کی جائے۔ تو آج جمعۃ المبارک کا موضوع سکون حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مشہور و معروف آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، چین، سکون ملتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے سب سے پہلا ذریعہ یاد خدا ہے۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ ذکر کا مطلب ہے کسی کو یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہے کسی کے نام کو بار بار پکارنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کا نام لیتے ہیں جس کو اس میں جلالت کہتے ہیں، اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ایک ذکر قرآن ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے یہی ذاکر ہے، یہی اللہ کا نام لینے والا ہے، یہی خدا کو یاد کرنے والا ہے۔ قرآن کو ذکر کہا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے جو کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کثرت سے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کو ناکارہ عمر سے محفوظ کر دیتا۔ ناکارہ عمر سے مراد کیا ہے؟ اس کے اذہان کام کرنا نہیں چھوڑیں گے، جسم ظاہری طور پہ مزمحل ہو جائے گا مگر دماغ کام کرنا نہیں چھوڑے گا، کہ انسان بالکل ہی بچہ بن گیا، کسی کی پہچان ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو قرآن پاک سے لو لگائے رکھتا ہے، اللہ اس کو اس عمر سے محفوظ کر دے گا۔ سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے دوسرا ذریعہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم مصطفیٰ کی ذات پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ تو درود پاک پڑھنا یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بایمانہ، کہ مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ میری ذات پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا۔ اسی رحمت کو تو سکون کہا جاتا۔ جو بندہ رحمتوں میں گھرا ہوتا ہے، اللہ اس کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ پھر فرمایا صرف 10 رحمتیں نہیں، اللہ اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا، پھر اللہ اس کے 10 درجے بھی بلند کرتا۔ اب درج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا جنتیں عطا کرے گا، بلند رتبے والے مقام عطا کرے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے اللہ درود پاک پڑھنے والے کی عزت و منزلت دوسروں کی نظر میں زیادہ کر دیتا۔ لوگ پھر اس کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک ہم نے کہا جی چھٹی ہے یا اگلے دن چھٹی ہے، لہٰذا سونے کے لیے رکھ چھوڑے، ہم نے فلاں یاشیاں نہیں کی، اس روز کے لیے رکھ چھوڑے۔ جبکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ جمعہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو تم میری ذات پہ درود پاک پڑھا کرو۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب حیات ہیں، ہم آپ کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، آپ سنتے ہیں، جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا درود کون سنے گا؟ کملی والے نے فرمایا صحابہ، مشکات میں صحیح حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، صحابہ بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور قبر میں اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پھر پیش کیا جاتا۔
فرشتہ خوبصورت تھال میں رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ بچوں کو بھی درود پاک کی طرف لگائیے کہ حضور کی بارگاہ میں صرف درود پڑھنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے والد کا نام بھی لیا جاتا۔ جب حضور کی بارگاہ میں روزانہ ہی نام پیش کیا جائے تو جان پہچان نہیں بن جاتی؟ لیکن اگر ہم سیر کے لیے صبح سویرے جائیں تو اجنبی لوگ ملتے ہیں، ایک دفعہ کسی سے سلام لیں، دوسرے دن لیں، تیسرے دن لیں، چوتھے روز وہ پوچھتا ہے جناب آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ فلاں جگہ پہ۔ پانچویں روز پوچھتا ہے اچھا کرتے کیا ہے؟ چھٹے روز دوستی یاری ہو جاتی ہے، میرے سیر کے ساتھی۔ ہفتہ کسی سے ہم نے سلام لیا، سلام دعا ہوئی تو ہمارا دوست بن گیا۔ وہ بارگاہ جس کی بارگاہ میں بندہ صبح و شام درود اور سلام کے نذرانے پیش کرے، وہ دوست نہیں بنتا، وہ تو ایسا دوست بنتا ہے کہ حشر کے روز بھی کام آنے والی دوستی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ یاد خدا، دوسرا ذریعہ یاد مصطفیٰ، اور تیسرا ذریعہ والدین کی خدمت کرنا۔ کثیر تعداد میں طلبہ ہیں، اگر سکون چاہیے زندگی کے کسی موڑ پہ یہ بات کام آئے گی، والدین کی خدمت کرو۔ ہمارے حضرت جی حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب نوجوان آتے، جی حضرت جی پریشانیاں بہت نے، کام نہیں لگ رہا، تکلیفاں بڑیاں نے، تو آپ کہتے وظیفہ میں بتا دیتا ہوں عمل تم کر لینا۔ پوچھتے جی بتائیں، ضرور کریں گے، وظیفہ بتائیے۔ تو آپ فرماتے رات سونے سے پہلے والدین کے پاؤں دبا کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی دور کر دے گا، اللہ سکون کی دولت عطا کرے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سانو شرم آندی ہے جی، اسی پیر کٹیے اپنے ابا جی دے، اسی پیر کٹیے اپنی اما جی دے، شرم آتی ہے۔ شرم کیوں آنا شروع ہو گئی تمہیں گانے باجے کے وقت شرم نہیں آتی، نچ نچیا کرتے شرم نہیں آتی، تمہیں گندے لطیفے سناتے سنتے شرم نہیں آتی، واہیات ویڈیو دیکھتے بھیجتے شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے تو والدین کے پاؤں دباتے شرم آتی ہے۔ اور پھر سکون بھی چاہیے، دولت بھی چاہیے، انبار بھی چاہیے۔ اگر سب کچھ رتبہ چاہیے تو والدین کی خدمت کرو۔ ایک خاتون کسی اللہ والے کے پاس آئی، آ کے کہنے لگی میرے پتر واسطے دعا کرو، پڑھے آئے تھے، کڑیا کوئی نہیں، پڑھے آئے پر کڑیا کوئی نہیں، دعا کرو، تنگ کرتا ہے، اونچی بولتا ہے، کلیجہ میرا دکھدا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اس کے لیے بھی دعا کر اور ہمارے لیے بھی دعا کر۔ کہنے لگی مذاق پہ کرنے، اور مذاق نہیں کر رہا، ایک ماں کی دعا ایک طرف ہے، 70 ولیوں کی دعا وہ ایک طرف ہے۔ اچھا ہم باہر سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں، وہ جو گھر میں ولی بیٹھے ہیں ان سے دعا نہیں کراتے، بے سکونی کا رونا روتے ہیں، وہ جو گھر میں سکون کی سب سے بڑی دولت بیٹھی ہے ہم اس کے پاس نہیں جاتے، اور ہم اپنے بچوں کو ان نیک لوگوں کی سنگت میں بھی داخل نہیں کرتے۔ کسی باادب آدمی کو ڈھونڈے، کسی سنجیدہ آدمی کو ڈھونڈے، دیکھیں جس پہ اللہ نے فضل کیا ہے، اپنے بچوں کو اس کے پاس بٹھایا کریں اور ان سے گزارش کیا کریں اس کو ذرا سکھائیں۔ ہزاروں ڈالر دے کے کورس نہیں کرواتے تو یہ کورس کیوں نہیں کروا سکتے؟ نہ اس نے کوئی پیسہ لینا ہے، گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے، میرے بچوں پہ بھی ذرا شفقت کی نظر کیجئے، ان کو بھی ادب آداب سکھائیے، یہ والدین کا ادب و احترام کرنے لگے۔ اور اگر والد صاحب دنیا سے فوت ہو جائیں تو بڑا بھائی یہ والد کے قائم مقام ہے۔ یہ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں یہ کیا کہتا ہے کہ بھئی بڑا بھائی ہوا تو ہوا، ہمیں کیا ہے، ہم کوئی ادب کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دنگا فساد ہوتا ہے، جائیداد نہیں دے رہا تو قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر والدہ دنیا سے چلی جائے تو خالہ کا احترام کرو کہ ماں کی جگہ پر۔ اگر رخصت ہو جائیں، سارے قبروں میں چلے جائیں تو کم از کم جمعۃ المبارک کو ان کی قبروں پہ جا کے زیارت کیا کرو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی، وہ جب قبرستان جاتے میرے مصطفیٰ تو کیا کہتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ۔ آج کیا کہتے ہیں جی قبروں پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قبر والوں تم پہ سلامتی، اور بے شک ایک دن ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں تو سرکار دو عالم بے فائدہ کلام کہہ رہے ہیں۔ وہ جو محبوب خدا ہے جو قرآن لے کے آیا ہے وہ بے فائدہ کلام تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایک ایسا کلام جس کا نہ دنیا والوں کو فائدہ ہے نہ قبر والوں کو فائدہ۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تم پہ سلامتی ہو، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ صحیح حدیث ہے، غزوہ بدر کے بعد جب گھڑے میں کافروں کو ڈال دیا گیا تو حضور اس گھڑے کے پاس آئے، صحابہ ساتھ تھے، آپ نے فرمایا بتا ابو جہل، او بتا عتبہ، او بتا شیبہ، او بتا ربیہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کر دکھایا؟
جناب عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مردوں کو سنا رہے ہیں جو مرے پڑے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ظاہراً تو مردہ ہیں لیکن ہیں تم سے زیادہ سننے والے، جواب نہیں دے سکتے۔ دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبروں پہ جایا کرو، فاتحہ شریف پڑھا کرو، جنہوں نے تم پر اتنے انعام و احسان کیے ہیں تم ان کے لیے ایصال ثواب بھی، تم ان کے لیے فاتحہ بھی نہیں کر سکتے۔ سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے تیسرا ذریعہ ہے حقیقت پسند بنو۔ حقیقت پسندی بڑی دولت۔ ہم گناہگار بدکار، ہم کہتے ہیں جی سانو کسی نے کی کہنا ہے، لجپالا ہاتھ دیتے نے، لجپال جانے تے فلاں جانے، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے رب جانے تے فلاں جانے، رب جانے اور فلاں، یہ کیا بھائی جملے ہوئے؟ حقیقت پسند بنو۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صرف جنتی نہیں ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ حشر کے دن حساب تمہیں خود ہی دینا ہوگا، حقیقت پسند بنو۔ ایک شخص سے کہا تو اتنے گناہ کرتا ہے؟ کہنے لگا 2 کھلے جتنے پینے نے 4 اور پہ جان گے۔ کیا اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ لیا ہے یا تم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا چند دن کے سوا ہمیں دوزخ میں نہ رکھنا؟ یہ تو یہودی کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، محبوب ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کوئی اگریمنٹ تم سے کیا ہے؟ حقیقت پسندی نہیں ہے، ہم حقیقت پسند لوگ نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی روح قبض کرنی ہے، تو انہوں نے تماچا رسید کیا، ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ کے حضور عرض کیا کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کے حضور عرض کیا پاک پروردگار تیرا بندہ موسیٰ تو بڑا جلالی، میری آنکھ نکال دی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے موسیٰ سے کہو بیل کے اوپر اپنا دست مبارک رکھے، جتنے بال اس بیل کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور زندہ رہو گے۔ وہ آئے اور کہا حضور والا بیل کے اوپر ہاتھ رکھیے گا پھر کیا ہوگا؟ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اور زندہ۔ 100 بال آ گئے، 200 بال آ گئے، اتنے 100 سال زندہ کا پھر کیا ہوگا؟ کہ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، حقیقت یہ ہے۔ فرمایا اچھا اگر 100 سال بعد جانا ہے تو آج ہی پھر لے چلو۔ ہم حقیقت پسند نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے 1000 سال جینا ہے، 1000 سال کا سامان پھر ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ حقیقت پسندی دوستو بہت بڑی دولت ہے۔ اور پھر سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے اگلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ پریشانی کیوں ہوتی ہے کہ بھئی کل کہاں سے کھائیں گے، رات کو نیند کیوں نہیں آتی، کل کہاں سے ملے گا؟ سرکار حضرت بلال کے گھر گئے، کھجوروں کا ڈھیر دیکھا تو فرمایا ما ھذا یا بلال، بلال یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہیں۔ فرمایا بلال خرچ کر دے، جس نے تجھے آج نوازا ہے وہ کل بھی نواز دے گا۔ انفق یا بلال ولا تخش عن ذی العرش قلال، آج دیا ہے وہ کل نہیں دے گا۔ اچھا اس کا قانون یہ ہے، اس کو پسند ہے کہ بندہ خرچ کرتا رہے، اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے۔ جب بندہ اس کے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو پروردگار بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے اگلا ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دو۔ انہوں انہاں پہ مل گیا ہے، 2 بندے پھٹے پہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی گاڑی سے گزرا، کہتا ہے یہ منہ ہے بھی ڈس بہن والا، 7 صوفی صاحب تھے وہ کہنے لگے منہ ہے تو بیٹھا ہے نا، ساڈا نہیں ہے، ایسی پھٹے تے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگوں کو ڈسکس کرنا یہ حسد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس آئے، خشک درخت تھا، آپ نے اس کو ہلایا تو پتے گرنے لگے، بے تحاشا پتے گرے۔ فرمایا جو بندہ حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے گر جاتی۔ لوگوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دو، خصوصاً مقدسات کو ڈسکس نہ کیا کرو، برائی کے ساتھ نام نہ لیا کرو۔ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ابو بکر کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ تم پوچھتے ہو قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اس غار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ان یاروں میں وہ پیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اس پیار میں انوار نہیں دیکھ رہے کیا؟ پوچھتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے؟ ڈسکس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے صدقے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، انہوں نے اسلام پہنچایا، اور بعد میں آنے والے یہ 1400 سال کے بعد محتاج لوگ، فکری یتیم لوگ، علمی یتیم لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو اپنا آپ تو سیدھا کر لے،
پھر مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرنا. آج کوئی ولی کامل ہو، اس کا مرید ہو، لوگ کہتے ہیں ولی نے تربیت بڑی کی ہے. سرکار جناب صحابہ کی تربیت اتنی بھی نہ کر سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ نے قرآن میں کہا نص قطعی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. اے لوگوں یہی تو سچے مومن ہیں. تم کہاں کے مومن؟ سچے مومن تو یہ ہوئے جنہوں نے تن من دھن مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو 1400 سال کے بعد ڈھول لے کے آ گیا اور کہنے لگا کہ بھی جنازوں میں ہی شرکت نہیں کی تھی. تو یہ تو ثابت کر سرکار کا جنازہ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جنازہ تو گنہگار کا ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کے صدقے تو اللہ گنہگاروں کو جنت عطا کرتا. حضور کا جنازہ کہاں پہ ہوا؟ لوگ آتے تھے درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے چلے جاتے تھے. تو جب ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر مقدسات کو برائی کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ انسان کے سکون کو غارت کر کے رکھ دیتا. تو سکون حاصل کرنے کے ذرائع میں سے پہلا ذریعہ یاد خدا ہے، دوسرا ذریعہ یاد مصطفیٰ ہے، تیسرا ذریعہ والدین کی خدمت کرنا، چوتھا ذریعہ حقیقت پسند بننا، پانچواں ذریعہ رب کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، چھٹا ذریعہ حسد سے بچنا. لوگوں کو ڈسکس کر چھوڑ دو یہ چیز، پروٹوکول چھوڑ دو. ضروری ہے کہ جب بھی نکلو تو تمہیں سلام کیا جائے. ضروری ہے کہ تم جب گاڑی کے پاس آؤ تو کوئی بندہ غلاموں کی طرح آگے بڑھے اور تیری گاڑی کا دروازہ کھولے. بس کر یار، انسان ہو، انسان رہو. جناب باعزید بستامی کہتے ہیں میں زندگی بھر کبھی بستان میں کسی مسجد میں اعتکاف پہ نہیں بیٹھا. میں نے کبھی بستان میں اعتکاف نہیں کیا. کیوں؟ یہاں سارے تو جانتے تھے. جس مسجد میں جاتا تو لوگ ہاتھ چومتے تھے. کہ جب بھی اعتکاف کرتا تھا بستان شہر سے باہر جا کے کرتا تھا. چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پوچھے نہ کوئی سانو منے. کبھی عام بن کے زندگی گزارو، دیکھو اللہ کیسا سکون عطا کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کہ یہ جو ڈپریشن کے حوالے سے آپ کا بیان تھا یہ کہاں دستیاب ہوگا؟ ساتھی یہ ویڈیو بناتے ہیں، ایک چینل ہے ابریشم ٹی وی، ABRAISHAM ابریشم ٹی وی. اس پہ جمعۃ المبارک کا خطاب اپلوڈ ہوتا ہے. بعد میں جن احباب کو ذوق ہو تو وہاں پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.